خوش آمدید کہتے ہیں اور مسلم لیگ کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں آج مختصر سی پریس کانفرنس سمجھ لیں یا آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک گیٹ ٹوگیدر ہے. ایک سو کالڈ الیکشن جو ہے وہ ہوا الیکشن 2020 15 نومبر کو، اس کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے اور ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے کچھ دن میں ہمارا وائٹ پیپر جو ہے وہ بن رہا ہے، جس میں پول ریگنگ، پری پول ریگنگ، آفٹر پول ریگنگ، اس کے تمام شواہد ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر ہم اس کو باضابطہ طور پر اس وائٹ پیپر کو جاری کریں گے. آج پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی. میں آج 2-3 دن سے چونکہ جہاز اویلیبل نہیں ہوا، میری گاڑی شاڑی گئی ہوئی تھی، آج کی فلائٹ سے میں نے جانا تھا اسلام آباد، اور چونکہ وہ میٹنگ کا ٹائم پھر انہوں نے 2 بجے سے 11 کیا، 2 بجے پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی تو میرا پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے پھر مجھے ویڈیو لنک پہ انہوں نے لیا، جہاں پہ یہ طے ہوا کہ ہم اپنا یہ جو وائٹ پیپر ہے اور الیکشن کی دھاندلی کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں، دھجیاں بکھیری ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم 20 تاریخ کے بعد 20 سے 25 کے درمیان یہ وائٹ پیپر باضابطہ طور پر ایشو کریں گے، جس میں تمام سیکوینسز کے ساتھ یعنی 6 مہینے پہلے ہماری گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرنا شروع کرنا، پھر 3 مہینے پہلے اس کو سیز کرنا، پھر نگران گورنمنٹ کیسی بنی، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ کیا رہا، الیکشن ایکٹ کے حوالے سے کیا صورتحال رہی، پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کس طرح دھجیاں بکھیری گئی، کس طرح یہاں پہ جو ہے وہ الیکشن شیڈول کو پاسپون کیا گیا، پھر اس پورا ایک اسکیم، ایک پورا بندوبست جو کیا گیا تھا، اس بندوبست کے حوالے سے ہم نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی جو ہے وہ خیالات سے آگاہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب جی بی میں ایک حکومت تشکیل پائی، جیسے تیسے بن گئی، ایک چیف منسٹر جو ہے وہ بننے سے پہلے کابینہ بن گئی. یہ ہمارے لیے بڑا افسوسناک ایز اے سیاسی کارکن، جیسے بھی حکومت بنی ہے، جس طرح سے بھی بنی ہے، ہم اس منتخب حکومت کو یا جس کو کہیں جعلی کا مینڈیٹ ہے، جیسے بھی ایک چیف منسٹر بنا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹی کا مکمل استعمال کرے اور اس کے قانون کے اندر جو اختیارات ہیں گورننس آرڈر 2018 کے تحت، ان اختیارات کے اوپر 100% وہ عمل کرے، اس کو با اختیار کیا جائے، اس کو بزدار پلس نہ بنایا جائے. اس لیے کہ اب ایک وزیر، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں چیف منسٹر قوم نے اور پارٹی نے مجھے اس ذمہ داری پہ بٹھایا تو میں نے اپنے قائد نواز شریف صاحب کو فون کیا کہ میں آپ سے وقت لے کے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی وہ کابینہ کی مشاورت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں کسی کو نہیں جانتا وہاں پہ، اور دوسرا میرا کام نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو آپ ہیں، آپ نے اپنی ٹیم خود بنانی ہے اور آپ نے جواب دینا ہے. ٹیم ہم بنا کے دیں گے تو جواب پھر آپ سے تو نہیں لیا جا سکتا. تو پوری کابینہ کی تشکیل، چاہے وہ معاون خصوصیس کی ہو، چاہے وہ مشیروں کی ہو، چاہے وزراء کی ہو، چاہے ان کے محکموں کی ہو، وہ ٹوٹلی پی ایم ایل این نے، یہاں کی اپنی پارلیمانی پارٹی نے، اور میری جو ہے وہ چونکہ ذمہ داری تھی ایز اے چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو، میں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا. اس میں سے کسی نے اچھا کام کیا، اس نے برا کام کیا، تو اب اس کا ڈسکریڈٹ کریڈٹ دونوں جو ہے وہ میں خود ذمہ دار ہوں. تو اب ایک چیف منسٹر بنایا جاتا ہے اور اس چیف منسٹر کو جو ہے ابھی اس کا اوت نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کی کابینہ آ جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہوا جیسے نگران کابینہ کے ساتھ ہوا. لگتا ہے ایسا کہ ایک نگران حکومت ٹائپ کی بنانے کی کوشش کی گئی، ورنہ ایک منتخب چیف منسٹر ہوتا ہے، اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے تاکہ اپنی وہ ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے، اور کل اس نے جواب دینا ہے. جواب دہی کمپلیٹ جو ہے وہ اختیار کے بعد جواب دہی ہوتی ہے، اور اختیار کسی اور کے پاس ہو، جواب دہی کسی اور سے ہو، تو پھر نظام گڑبڑ ہوتا ہے. تو میں سمپل یہ کہوں گا کہ جو 2018 میں اسلام آباد میں نظام لایا گیا، اسی طرح کا ہائیبرڈ نظام یہاں پہ تشکیل دیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے وہ 2-4 اور سٹیک ہولڈر ہوں گے اور باضابطہ طور پر مل کے فیصلے کرنے والی بات ہوگی. ٹھیک ہے، مل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، مشاورت کی جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے.
یہاں پہ ایک ہائیبریڈ نظام دوبارہ سے بزدار سرکار والا یا اسلام آباد سرکار والا جو ہے وہ ہائیبریڈ نظام بنانے کی کوشش یہ ناکام ہو چکا ہے. ہائیبریڈ نظام مکمل ناکام ہو چکا ہے، اس لیے کہ خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو بی بی سے پتہ چلا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، مجھے تو جو ہے وہ ٹی وی سے پتہ چل گیا جی ٹماٹر اتنا مہنگا ہو گیا، مجھے تو جو ہے وہ فلاں سے پتہ چلا کہ چینی مہنگی ہو گئی، مجھے تو فلاں سے پتہ چلا کہ یہ اس طرح ہوتا تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرینڈ تھے، ہم تو ابھی ابھی آئے ہیں. تو انٹرینڈ لوگوں کو لوگ گاڑی نہیں دیتے ہیں، ریاست کیسے دی جائے، صوبہ کیسے دیا جائے؟ تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ایک ہائیبریڈ نظام تشکیل دیا جا رہا ہے. یہ مسلمہ اصول ہے، کسی بھی گھر کے اندر 2 سربراہ ہوں تو نظام ٹھیک نہیں چلتا ہے. یہ شریعت کا نظام بھی یہی ہے، جمہوریت کا نظام بھی یہی ہے، معاشرت کا نظام بھی یہی ہے. کسی گاؤں میں 2 نمبردار ہوں تو ٹسل شروع ہوتی ہے، گورننس بگڑتی ہے، ڈیلیوری متاثر ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیف منسٹر بنا ہے انہوں نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا، لہذا اس کو بااختیار کیا جائے، وہ اپنے فیصلہ سازی میں آزاد ہو اور اس کو فیصلے کر کے اس کے ہاتھ میں نہ تھمایا جائے. ایک تو ہماری ڈیمانڈ یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نظام حکومت باضابطہ طور پر ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. 22 مئی سے لے کے تا ایندم یہاں پہ ہائیبریڈ نظام باضابطہ طور پہ چل رہا ہے. کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون جوابدہ ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، دفتروں میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، فنکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ اسکیموں کا کیا ہو گیا ہے، ان میں کوئی پروگرس ہے یا نہیں ہے، ادارہ جاتی کام کی کیا صورتحال ہے، کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال ابھی جیسے تیسے ایک کابینہ، اتنی بڑی کابینہ بنا دی گئی کفایت شعاری کے نام پہ. 22 یا 23 کے ارکان میں 24 جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ حکومتی جو ہے وہ ٹیم کے جو ہے پرکس اینڈ پریویلیج والے لوگ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں معاون خصوصی کے پاس سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے نا ابھی تازہ کہ مشیر کو، معاون خصوصی کو آپ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں دے سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم مشیروں کو آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ معاون خصوصی کو ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں دے سکتے. آپ نے یہاں پہ محکموں کے 3 ٹکڑے کر کے جو ہے وہ کسی کو جو ہے پاپولیشن دے دیا ہے، کسی کو ویلفیئر دے دیا ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تشریح کل پرسوں کی ہے اس میں واضح ہو گیا. ہمارے دور میں جو معاون خصوصی ہوا کرتے تھے ان کو ہم اسپیشل ٹاسک دیتے تھے، وہ کبھی بھی ان کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا. کسی کو پانی کے پیچھے بھیج دیا، کسی کو ہم نے کہا جی صفائی کا نظام دیکھ لو، کسی کو کہا کہ جا کے یہ ڈیزاسٹر کے ایشوز کو دیکھ لیں. اس طرح ہم نے ان لوگوں کو ڈے ٹو ڈے ٹاسک دیتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو باقاعدہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی دی گئی ہو. ایک یہ ایشو ہے، اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی ایک ہندوستان نے کہتے ہیں کہ ایک سازش جو ہے وہ میڈیا ایک بار جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی، کیا نام دیا گیا ہے جو پکڑی گئی ہے انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن پراکسی وارز کے نام سے. بہرحال وہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی انگیج تھی وہ آرگنائزیشنز، اور وہ فیکس تھی، فیک نیوز کے حوالے سے جو خبریں چلی ہیں. تو یہ ہمیں، اگر ہمارے جو ادارے ہیں 15 سال کیا کر رہے تھے، ہمارا سوال یہ ہے کیا ان کا کام یہ تھا کہ جناب اسلام آباد میں بیٹھ کے یا گلگت بلتستان میں حکومت کو، الیکشن کو کس طرح ہائیجیک کرنا ہے؟ جب کوئی بھی انٹیلیجنس ادارہ اپنی پرائمری رسپانسبلٹی کو چھوڑتا ہے، اس کا بنیادی رسپانسبلٹی بالفرض ہماری سب سے ہائیسٹ ترین ایجنسی ISI ہے، اس کا کام ہے ملک سے باہر کاؤنٹر انٹیلیجنس. اگر وہ ملکی ریاستی ان معاملات میں حکومت ان کو لائے گی تو پھر ان کے جو ہے وہ خدمات اور ان کے جو ہے وہ جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوگی، لازمی طور پہ ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ملک میں PDM کا نظام تشکیل پایا ہے، ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے اور آئین کو اپنے روح کے حوالے سے بحال کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کی جو تحریک ہے، اس کا قطعاً کسی بھی طور پہ یہ تشریح کیا جاتا ہے. ہر میڈیا میں بعض ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیشنل میڈیا میں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا یہ ٹکراؤ کی پالیسی ہے. اگر مجھ سے یہاں کسی نے پوچھا پچھلے دنوں BBC والوں نے الیکشن کے دوران میں، اور مجھے کہا گیا جب وہ سوال اٹھایا اور میں نے جواب دیا تو کہا کہ پھر اگلے دن ہمیں کہا کہ آپ نے یہ جواب کیوں دیا، لہٰذا آپ فارغ سمجھے اپنے آپ کو. مثال کے طور پہ مجھ سے پوچھا گیا تھا
کہ میاں صاحب یہ جو دو نام لے رہے ہیں یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ میں نے کہا صحیح کیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس میں اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو پورے پولیس کو گالی دینا مناسب نہیں ہے. کسی ادارے میں اگر کوئی ایک دو بندے خرابی کرتے ہیں تو ان کا ہمیں نام دینا کوئی غلط نہیں، ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بڑی عجیب اچھی بات ہو گئی ہے کہ آپ افراد کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں، اداروں کو نہیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب الیکشن ہو رہے تھے تو ہمیں الیکشن سے پہلے مریم بی بی کا جب وزٹ ہوا، پلان بنا، تو ہمیں باضابطہ طور پہ بتایا کہ آپ ان کا وزٹ نہ کروائیں. ہمیں فون آئے ہیں ان نون نمبر سے کہ آپ انجینئر شبیر کو ٹکٹ نہ دیں، وہ بارڈر ایریا کا ہے، کھرمنگ میں ہے، وہ نیشنلسٹ ہے. یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. تو ہم اپنے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر کچھ افراد کے نام بھی لائیں گے جن کا رول رہا ہے. کچھ ٹیلی فون ہمارے پاس وہ ریکارڈنگ بھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم دنیا کو سنائیں گے کہ اس الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا. اور خصوصاً مجھے 2-4 حلقوں سے مسلسل کہا گیا تھا کہ آپ کی ضرورت ہے، آپ یہ کام نہ کریں ورنہ آپ رہ جائیں گے. تو یہاں پہ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، نظریے کے لیے لوگ جانے دیتے ہیں، نظریے کے لیے الیکشن ہارنا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے 5 سال میں جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے ہے، اس پہ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. میں سمپل چند چیزوں کی طرف نشاندہی کرواتا ہوں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جن میں اچھی خاصی پروگرس ہے، ان کو سلو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ سلو نہیں ہونے چاہیے. اس میں پینے کے پانی کے منصوبے ہیں، اس میں پلوں کے منصوبے ہیں، اس میں سڑکوں کے منصوبے ہیں، اس میں اور بھی بڑے منصوبے ہیں. لہٰذا جو ڈیولپمنٹ اسکیم ہے، یہ اس میں جب بجٹ آئے گا ان کے پاس پورا گنجائش ہے کہ آپ اپنی نئی اسکیمیں ضرور شامل کریں. کوئی آئیڈیا لے کے ہیں. ابھی تک ہم نے اس نئی حکومت کا ترجیحات کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ جیسے ہم نے 2015 کے الیکشن لڑا تھا تو ہم نے اپنی ترجیحات کی لسٹ جو ہے منشور کی شکل میں آپ کو دی تھی. ان کی ابھی تک کوئی ترجیحات کا معلوم نہیں ہے. تو ابھی تک تو کوئی معلوم ہی نہیں ہو سکا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کہاں ریفارمز کیا کر رہی ہیں. ریفارمز میں ہم آپ کو ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتاتے ہیں. جیسے ابھی یہ جی ڈی اے ہم نے بنائی تھی، اس جی ڈی اے کو فل فعال کیا تھا. اس نے بہت اچھے پروجیکٹ شروع کیے تھے. آج جی ڈی اے کے سارے افیسروں کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن ختم ہو گئی کہ اپنے دفتروں میں بھیج دیا گیا. جی ڈی اے خالی بیٹھا ہوا ہے. 9 بلین کے پروجیکٹ ہیں جی ڈی اے کے پاس. یا ایچ آر نہیں ہوگی تو کیسے وہ کام کرے گی. اب چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش سے بڑی محنت کی. یہ گیس کا منصوبہ آج الحمدللہ اس کا کام شروع ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے، پائپ بچھ رہے ہیں. اگر اس میں پراپر ان کو سرپرستی نہیں ملے گی، ان کو سپورٹ نہیں ملے گی، تو یہ جو خان صاحب کا بلین ٹری نعرے ہیں، فلاں ہیں، یہ سارا بکواس ہے نا جی. کہ آپ گلگت میں 6 گھنٹے میں بجلی دیں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ بجلی کا غلط استعمال نہ کریں، تو یہ بات تو غلط ہو گئی. ہم نے اس کا حل یہی ڈھونڈا تھا کہ آپ جو ہے وہ گیس دیں متبادل توانائی کے طور پہ. اس سے 2 بچت ہوں گی. جیسے ہمارے انوائرمنٹ بڑا سیریس اس وقت جو ہے آپ کے سردیوں میں 70-75 ہوتا ہے ایئر پولوشن آپ کا. اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ متبادل دیں، انگیٹھیوں کا نظام بند کر دیں اور گیس دیں. اس سے لکڑی کٹنی بند ہو جائے گی اور آپ کا جو ہے وہ ایئر پولوشن کا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا. وہ منصوبہ 2 سال مسلسل، کچھ ہمارے جی بی کے اپنے سیاسی دوستوں نے اس کو رکاوٹیں ڈال دی، لیکن جیسے تیسے جا کے یہ منصوبہ جو ہے وہ اب الحمدللہ اس پہ ہم نے ہمت نہیں ہاری، آخر دن تک کوشش کیا. آج اس کے وہ ایئر مکس پلانٹ پہ کام ہو رہا ہے. لہذا حکومت کو بھرپور طور پہ ان سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ پروجیکٹ تکمیل کی طرف جائے. 300 نوکریاں آنی ہیں اس میں. 28,000 گھروں کو فوری طور پر انہوں نے گیس کا کنیکشن دینا ہے. ایل پی جی کا ریٹ کہاں گیا ہوا ہے. دوسرا منصوبہ ہے سیوریج کا. یہ کل کہیں گے جی ہم نے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ تیار ہے سیوریج کا. 1 بلین کا گلگت کا جو ہے وہ بائی پاس کا ٹینڈر ہو چکا ہے. این ایل سی نے لیا. جس نے گلگت کا مین سیوریج پائپ لائن کو لے کے جانا ہے اس کا بھی ٹینڈر ہو چکا ہے. 3 ارب 50 کروڑ روپے کا گلگت کا نیٹ ورک ہے سیوریج کا، گلگت ٹاؤن کا. اس کا ابھی تک ٹینڈر یہ نہیں کر پا رہے ہیں. پیسے آ چکے ہیں، فنڈز، ایڈمنسٹریٹو اپروول تمام ہم نے پچھلے دور میں لے چکے ہیں. ہم لوگ اس کے پیسے کو یوٹیلائز بھی کر چکے ہیں. 80 کروڑ روپے جٹیال ایریے کے ہیں جس کے جو ہے وہ اسکیم آلریڈی اپروڈ ہے. لہٰذا ابھی کام آگے بڑھنا چاہیے.
پیور سے سڑکیں بننی تھی، الکٹ 1 میں کام شروع ہونا تھا، پیور مشینیں اٹھا کے بند کر دی گئی ہیں لے جا کے کہیں پہ بھی۔ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام یہی ہے کہ آج کل جو ہے وہ خطرہ ہے ہمیں، چونکہ ہمارا جو ایکٹ تھا ویسٹ مینجمنٹ کا جو اسمبلی سے ہم نے پاس کرایا تھا، اس لیے کرایا تھا تاکہ ان کی گاڑیاں ٹرانسفر نہ ہوں، ان کا جو ہے وہ HR ٹرانسفر نہ ہو، ان کا جو ہے جو کام جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ وہ ایکٹ ابھی تک گورنر نے اس کو پاس نہیں کیا، ہمیں افسوس ہے۔ اس پہ کیا رکھا ہوا ہے بھائی؟ اس کو صرف اس لیے بنایا تھا کہ یہ میونسپلٹی نہ بنے، یہ اپنا کام ہی کرے۔ وہ ایکٹ ابھی تک جو ہے ہمارا پاس نہیں ہوا ہے، اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، اورنگزیب صاحب اسمبلی سے، گورنر صاحب نے ابھی تک اس کو سائن نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ کے اس شہر کے اندر ایک ہم نے کنسپٹ دیا تھا جس پہ چائنیز ایک کمپنی نے انٹرسٹ بھی شو کیا تھا، دریا گلگت کی کیسکیٹنگ ہے، اس کی ڈگنگ ہے، RCC لائننگ ہے۔ اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے، اس میں اٹلی سے ہم نے انجینئرس منگوا کے اس پہ کام کیا ہے تاکہ یہ 9 کلومیٹر کا گلگت کا جو دریا ہے، اس میں 12 فٹ کی والز بننی ہے دونوں سائڈ پہ۔ وہ واکنگ ٹریل بھی ہوگی اور آپ کا جو ہے وہ ڈگنگ بھی ہوگی دریا کی، اور ہمیشہ کے لیے دریا بھی جو ہے وہ سموتھ بہے گا اور لوگوں کو نقصان بھی کم ہوگا۔ وہاں جو گاڑیاں دھوتے ہیں، ہم چلان دھوتے ہیں، یہ ختم ہوگا، وہاں پہ ٹوریزم سپاٹس، تو اس پہ بھی کام کریں، آگے بڑھیں۔ اور ہیلتھ انشورنس کی ایک اسکیم ہم نے جو ہے وہ پورا ملک ہماری طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہمت نہیں کر سکا تھا، آپ نے کیا، لہٰذا اب آپ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ٹینڈر ہو کے فائنل ہو کے، یعنی 65,000 سرکاری ملازم ہیں نا جی، اس کی امیجیٹ فیملیز کو لے لیں تو یہ 3.5 سے 4 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ 3.5 سے 4 لاکھ لوگوں کے لیے ہر سال یہاں پہ بجٹ سے 40 کروڑ روپے ری انویسٹمنٹ کے نام پہ جاتے تھے۔ ری انویسٹمنٹ میں پرابلم یہ ہے کہ صاحب حیثیت ملازم جو ہے وہ پیسے دگنے لیتا ہے اور غریب ملازم فائلیں لے کے در پدر پھرتا ہے، پھر جعلی بلات بنتے ہیں۔ ہم نے اس نظام کو ریفارم کیا اور میڈیکل ری انویسٹمنٹ ختم کر کے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ کارڈ جو ہے وہ تمام ملازمین کو، اور لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس۔ اب لائف انشورنس کس لیے ہم نے کیا تھا؟ یہ ملازمین جو کھمبوں پہ چڑھتے ہیں، یہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کو جناب بمشکل ہم نے آ کے ایک نوکری دینے کا قانون پاس کیا۔ پہلے وہ بھی نہیں تھا، ڈائن کیڈر میں تھے، ان کو کچھ بھی علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں ملتا، تو اس میں ہم نے 500 روپے ان کے تنخواہ سے کٹنے تھے، اور خدا نخواستہ ان کی دوران سروس ڈیتھ ہونی ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے جو دینا اس کے علاوہ 7 سکیل والے کو 33 لاکھ اور اس سے اوپر سکیل والے کو 70 لاکھ روپے تک کی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کمپنی نے لائف انشورنس پے کرنی تھی۔ اور پاکستان میں 300 ہاسپٹل یا 250 ہاسپٹل غالباً 220 ہاسپٹل جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کے لیے جو ہے اپروو تھے، جس میں اس کے پینل میں تھے، جس میں شفا تھا، آغا خان تھا، بڑے بڑے ہاسپٹل۔ اب آپ کا سرکاری ملازم یہاں سے جاتا ہے، پمس کے علاوہ اور کہیں پہ اس کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا، وہ پرائیویٹ کرواتا ہے تو اس کو علاج کے لیے پیسے ری انویسٹ نہیں کیے جاتے۔ تو ہم نے ایک ریفارم کیا، وہ 40 کروڑ میں صرف 5 کروڑ اور ڈالے تھے ہم نے، 45 کروڑ روپے سے یہ پورے صوبے کے جو 5 لاکھ لوگوں کا ہیلتھ انشورنس ہونی تھی، ملک کے اچھے ہاسپٹلس میں اس کی انکم آنی تھی۔ اور اسی طریقے اب وہ پروجیکٹ آپ دیکھ لیں، 3 مہینے تو اس کی ٹیکنیکل پہ لگا دیا گیا، کرونا کے نام پہ ہمارے لیے مسائل پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد جب اس کی فائنینشیل بٹ کھلی ہے تو اتنی چھوٹی سی وجہ پہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کینسل کیا جا رہا ہے کہ چونکہ PMLN کا ہے، اس لیے آپ اتنے بڑے ریفارمز کو، ہم نے وہ لکڑی والا بھی ریفارم کیا تھا، سیکٹریٹ میں ہڑتالیں ہوئی نا، لیکن ہم نے بات نہیں مانی نا۔ ہارڈ اینڈ کولڈ الاؤنس کا جو تھا اس میں ہمیں کافی مشکلات آئی، لیکن ہم نے اس کو نافذ کیا۔ اب اس میں بھی کچھ مافیاز ہیں سرکاری ملازمین کے اندر جو ڈبل ری انویسٹمنٹ لیتے ہیں، انہوں نے یہ سازش کی ہے یا جو بھی کی ہے، موجودہ جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب اس میں شریک ہیں، اور انہوں نے جو اس پورا ریفارم کو جو یورپ طرز پہ تھا، آپ کے وہ 5 لاکھ ملازم سرکاری اسپتالوں میں جاتے تو انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی، انشورنس کمپنی نے، آپ کے اسپتالوں میں پیسہ آنا تھا۔ اس طرح کے ریفارمز کو بھی روکا گیا، ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھ لیں، فیڈرل PSDP کے منصوبے کتنے ہمارے کٹے ہیں۔ جو موجودہ حکومت آئی ہے، ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ جناب بیرسٹر صاحب، خالد خورشید صاحب، آپ آگے بڑھیں۔ یہ گلگت چترال ایکسپریس وے منظور شدہ منصوبہ ہے، اس میں CPEC میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہمارا ٹکڑا انہوں نے PSDP سے نکال دیا ہے۔ 16 ارب کا منصوبہ، ہمارا پہلا میڈیکل کالج
جو ہمارے دور میں پی ایچ ڈی پی میں بھی تھا, سائٹ بھی سلیکٹ ہو گئی تھی, اس کی کنسلٹنسی بھی ہو گئی تھی, PC1 بھی جمع ہو گیا تھا, اس اسکیم کو ختم کر دیا گیا ہے. پہلی وومن یونیورسٹی 1.25 ارب روپے کی, زمین بھی دے دی گئی تھی اور کنسرٹ پیپر بھی آ گیا تھا, سب کچھ آ گیا, وہ اسکیم ختم ہو گئی ہے آپ کی. اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ پی ایچ ڈی پی کے جو ہے وہ 3 پاور کے بڑے منصوبے نکال دیے گئے. آپ کا 32 میگا واٹ عطا آباد, 26 میگا واٹ شگرتھنگ, 28 میگا واٹ گواڑی, یہ 3 منصوبے پی ایچ ڈی پی سے نکال دیے گئے. 36 میگا واٹ ہرپو, آج سے ہم نے 3 سال پہلے اس کی فائنینسنگ بھی کروائی, اب بڈنگ کے پروسیس میں ہے, وابڈا کے پاس ہے, کام شروع نہیں ہو رہا ہے 2 سال سے, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے آپ کا 100 میگا واٹ کیایو, 80 میگا واٹ پھنڈر, یہ آلریڈی سی پیک میں شامل تھے. نیگوسیشن اس بات پہ تھی کہ ہم اس کو آئی پی پی بیس پہ نہیں کریں گے, آپ ہمیں گرانٹ بیس پہ دیں. ہم 22 روپے میں پر یونٹ بجلی یہاں لوگوں کو نہیں دے سکتے, یہی ایک جھگڑا تھا. اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو گرانٹ بیس پہ یہ کرا کے دیں گے. یہ منصوبے ہمارے جو اسی طریقے سے پڑے رہیں. اب اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ بہت سے ایسے پی ایچ ڈی پی کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 19 سے کاٹ کے 12 پہ لے کے آ گئے, اور اب کہتے ہیں جی آپ اگلے 2 سال کے لیے اسکیمیں دے بیٹھے ہیں. تو لیا ہے نا, ہم نے جب ہمیں مینڈیٹ ملا تھا, ہمیں 10 بلین کے تو نواز شریف صاحب نے پہلے سال ہی سپلیمنٹری گرانٹ دی تھی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو لیا ہے نا, کوئی 1-2 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ ہی لیا ہے. اور پھر ایک دن ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس بھی یہ بات کہی کہ جناب ہم 8 ارب کا قرضہ ہم چھوڑ کے گئے ہیں. یہ اجومبے کی بات تھی, اس کے جواب تو خیر ہم نے دے دیا, شاید اس کو بریفنگ غلط ملی تھی. لائبلٹی ہے, لائبلٹی مراد کیا ہے کہ سڑک بنی ہے اس کے ٹھیکیدار کا بقایا ہے, ایک سکول بنا اس کا لائبلٹی ہے. یہ تو ہر صوبے میں ہوتا ہے, یہ کوئی ہم نے کوئی قرضہ نہیں دیا, 1 روپے کا قرضہ صوبائی حکومت نے کسی سے نہیں لیا. البتہ ہم نے گرانٹ لیے ہیں. گرانٹ کن سے لیے ہیں؟ فورن ممالک سے لیے ہیں, اور وہ گرانٹ ڈالر میں لیے ہیں. وہ ڈالر کہاں ہے؟ فیڈرل ریزرو بینک میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں روپے دینے ہیں. مثال کے طور پر گلگت میں ہیلتھ انشورنس کا جو نظام ہمارا چل رہا تھا 4 سال پہلے سے جرمن کے ساتھ, KFW کے ساتھ, اس میں ہم نے جو ہے وہ 35 کروڑ روپیہ پاکستانی, جرمنی نے ہمیں سپورٹ کیا تھا فیز 1 میں. فیز 2 میں 75 کروڑ روپے اس نے ہمیں دیا ہے, EAD میں پڑا ہے. ابھی تک وہ فیز 2 پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. EAD میں وہ ڈالر میں پڑا ہے, انہوں نے ہمیں پیسے دینے, ابھی تک ہمیں وہ نہیں دیے. اسی طریقے سے ہم نے 2.5 ارب روپیہ KFW سے ہنزا نگر میں پاور پروجیکٹس کے لیے لیے, گرانٹ لی ہے. وہ قرضہ نہیں لیا ہم نے, گرانٹ ہے ٹوٹلی. وہ پیسے فیڈرل میں پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک ان کے ٹینڈرز نہیں ہو رہے ہیں. تیسرا بڑا منصوبہ جو ہے ایفات ہے, جس کا 11 کروڑ ڈالر یونائٹڈ نیشن اور اٹالین کارپوریشن کی طرف سے ہمیں ملے تھے. 11 کروڑ ڈالر یعنی اس وقت ہوتے تھے یہ تقریباً 11-12 ارب روپیہ. اب ڈالر ڈیویلیو ہو گیا روپیہ, تو اب فیڈرل نے ہمیں 17 ارب دینے ہیں, وفاق نے 17 ارب دینے ہیں روپے کی شکل میں. تو وہ 17 ارب میں سے ٹوٹل 7 ارب روپے ملے ہیں ایفات میں. 10 کے 10 ڈسٹرکٹس کو ہم نے بنا دیا ہے, اپنا کیا کہتے ہیں ان کو اوپن کیا 10 کے 10 اضلاع میں. تو یہ 10 ارب روپے وفاق میں یہ پڑے ہیں, 2.5 ارب وہ پڑے ہوئے ہیں, 75 کروڑ. یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہمارے اپنے جو رقم پیسے پڑے ہوئے ہیں صوبے کے, وہ لگ بھگ تقریباً میرے حساب سے کوئی 14 بلین روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ پیسہ پڑا ہے جو ہم نے باقی دنیا کے ملکوں سے ایڈ حاصل کی ہے, اور انہوں نے EAD کے تھرو ہمیں جو ہے وہ روپے میں دینے. یہ پیسے پڑے ہیں. ہم نے کوئی لون نہیں چھوڑا اور نہ ہم تو چھوڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کیا آپ نے دیا ہے جی, یہ جو PHDP کے منصوبے ہیں, PHDP کے جو منصوبے ہیں ان کے ٹینڈرز اسلام آباد میں شروع ہو گئے. گنڈاپور صاحب ہیزل کا ٹینڈر پہلے ادھر گلگت میں ہوا تھا, سب سے بڑا پروجیکٹ تھا. اب اس کو اٹھا کے اسلام آباد لے کے گئے ہیں, وہاں پہ یہ ٹینڈر کر رہے ہیں. 2 سال روکا, اب تک ہیزل پہ 75% کام ہو چکا ہوتا. جس چائنیز کمپنی کو یہاں پہ ٹیکنیکلی فائنینشلی پری کیا گیا تھا, اس کو اٹھایا گیا. FW نے اعتراض کیا, FW وہاں پہ یہاں ڈسکوالیفائی ہوئی تھی. اسی کمپنی چائنا پاور کمپنی نے دیامر بادشاہ ڈیم لیا سنگل بڈ پہ, یہاں پہ بڈ پہ لیا تھا,
FW اس کا مخالف تھا، اس لیے اس پروجیکٹ کو کینسل کیا گیا، اور اسی چائنا پاور کمپنی کو 300 ارب کا سنگل بڈ میں جامر بادشاہ ڈیم کا کنسٹرکشن کا کام دیا گیا. وہاں پہ سلیپنگ پارٹنر کون ہے؟ FW ہے. ٹھیک ہے، اس سے صاحب نظر آتا ہے کہ چیزیں کیوں ڈیلے ہوتی ہیں، کیوں اس کا تاخیر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں جتنے ہمارے PSDP کے ہمارے دور کے منصوبے، ان کا ایک بھی نہیں اس میں. ہمارا ٹیکنیکل کالجز ہیں، ہمارے ووکیشنل سینٹرز ہیں، ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، وہ اٹھا کے گنڈاپور سے اپنی منسٹری میں لے جا کے آج کل وہاں پہ ٹینڈر کر رہا ہے. یہ ڈیولوشن ہے. یہ صوبہ بنایا ہے ہمیں، آئینی صوبہ یہ بنایا ہے کہ جس میں ایک ایک کر کے اختیار گنڈاپور چھین کے لے کے جا رہا ہے وہاں پہ. لہٰذا ہم صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ عوام کے نمائندے ہیں، اگر سلیکٹڈ نہیں آپ الیکٹڈ ہیں تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ جو اپوزیشن ہوئی ہے نا امجد صاحب وغیرہ نے، ہم وہ نہیں کریں گے. ہم وہ نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ریئل سیاسی کارکن کی طرح سیاسی جماعتوں کو، سیاسی حکومت کو بااختیار چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے حکومت کوئی بھی ہوتی. تو آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ دیکھیں کچھ آ جاتے ہیں جی آج کل جی اس پہ مختصر یہی ہے، انڈومنٹ فنڈز کی بات ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مقروض، یہ بھی ابھی آگے منترا چھوڑیں گے ان کی وزراء کہ جی ہمیں پچھلی حکومت نے ورثے میں قرضے چھوڑے ہیں، فلاں چھوڑے. ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ ہم نے ہر محکمے کو سرپلس چھوڑا ہے. مثال کے طور پر ہم نے ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ 5 کروڑ سے بڑھا کے 50 کروڑ کیا، اور اس سال کے بھی پیسے ہم دے کے آئے ہیں. 1 بلین کا ہم نے ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا. اس میں کچھ پرابلم آ گئی تو 50 کروڑ روپے ہم نے شفٹ کیا کہ ایک MRI مشین ہے ہمارے پاس، وہ خراب ہوتی ہے تو لوگ درپدر ہوتے ہیں، دوسری MRI مشین خریدو تاکہ لوگوں کو نیچے جانا نہ پڑے. پھر ADP میں ہم نے 3 اس دفعہ مشینیں ان کے لیے پیسے رکھے ہیں، گلگت، کردو اور دیامر، تینوں ریجنز میں ایک ایک MRI مشین. استور، گزر اور گھانچے میں ایک ایک CT اسکین مشین. یہ ہمارے آلریڈی ADP میں موجود ہیں. 1 بلین کا انڈومنٹ فنڈ میں سے 50 کروڑ انویسٹ ہو چکا ہے. ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کس کے لیے؟ کل وہ چیف منسٹر صاحب نے، مجھے خوشی ہوئی، کچھ دن پہلے میں نے سنا تھا وہ ختم کر رہے ہیں. کل جب آپ نے اخبارات میں کسی مریض کی اس طرح اپیلیں چلائی ہیں تو اسی میں سے 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ علاج کے لیے دیا گیا ہے. وہ اسلام آباد کے جتنے ہاسپٹلس ہیں، ٹرانسپلانٹ کے ہیں، بائی پاس کے ہیں، آپریشن اس کے ہیں، کینسر کے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایڈوانس MOUs کی، ان کو پیسے مل رہے ہیں. یعنی آپ کو 50 کروڑ تو اس مد میں ہم نے چھوڑا ہے. 55 کروڑ روپے ہمارا ہے ایجوکیشن کے انڈومنٹ فنڈ، انویسٹ ہے بینک میں، اس کا پروفٹ مل رہا ہے آپ کو. 55 سے 50 کروڑ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا انڈومنٹ فنڈ ہے، یہ ہم چھوڑ کے گئے ہیں. 75 کروڑ روپے چیف منسٹر انٹرسٹ فری لون اسکیم کے جو ہے جس سے قرضے دیے جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہم نے جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. ڈیولپمنٹ میں ہم نے تو چونکہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ کم کیا، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہم نے صوبے کے جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، یہ بھی ایک تحقیقات کی ضرورت ہے. اس میں میڈیا سے بھی میں گزارش کروں گا یہ موجودہ حکومت بھی اس پہ تحقیقات کرے. ہم نے جب لاسٹ بجٹ پاس کیا تھا اس سال، یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم کوئی اسکیم نہیں دیں گے. نہیں، ایک بھی نئی اسکیم ممبران کی نہیں آئی ہے اس میں، ہماری کمٹمنٹ تھی. اور ہم نے جب بجٹ پاس کیا، وہ کیپ کیا اس کو 62 بلین پہ تھرو فارورڈ، ٹوٹل 62 بلین روپے پہ، یعنی 62 ارب ٹوٹل ہمارا ہجوم تھا بجٹ کا، جو 3 ٹائم یا 4 ٹائم کہلاتا ہے. صوبوں میں 6 ٹائم ہے، 7 ٹائم ہے تھرو فارورڈ. لیکن جب وہ پرنٹ ہو کے ہمارے گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد، نگران حکومت کے بعد آتی ہے، تو وہ آتی ہے جی 42 بلین روپے کی ADP پرنٹ ہوتی ہے. میں PND چلا گیا اپنی ٹیم کو لے کے، میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ بجٹ ہم نے کیپ کیا تھا، فائنل کر لیا تھا کہ 62 بلین پہ، اب آپ کا یہ 82 ارب روپے، یہ 20-22 ارب کی اسکیمیں کہاں سے آئی ہیں؟ پرنٹ کرتے وقت جو ہے وہ PND کے لوگوں نے اس کے اندر اپنی اپنی مرضی کی اسکیمیں ڈال کے 82 ارب کا تھرو فارورڈ بنا دیا. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میرے پاس تو ریکارڈ پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس ڈرافٹ ADP پڑی ہوئی ہے. ڈرافٹ ADP 62-63 ارب کی ہے ٹوٹل، اور پرنٹ ADP جو ہے وہ 84 پہ چلی گئی ہے.
کیونکہ ادھر پی این ڈی میں بیٹھ کے گورنر صاحب نے یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو، ایک منتخب حکومت تھی نہیں، فرمائشی اسکیمیں ڈال کے آپ کا جو ہے وہ پورا ڈیولپمنٹ کو تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اسی طرح آپ کے یہاں پہ ٹریفک کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، ٹریفک انفراسٹرکچر کا 12 کروڑ کا ہمارا ایک پروجیکٹ تھا، جس میں بڑی دھکے دے کے میں نے کچھ کام شروع کروایا تھا۔ اب اس کا کام پھر سلو ہے، آپ کے جو ہے وہ پورا نظام ٹریفک کا ٹھیک ہونا تھا، اس میں گاڑیاں تھی، ایکوپمنٹس تھا، آپ کی مشینری تھی، اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور یہ 12 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، کچھ سڑکیں آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ کام ہوا ہے، کچھ میں ابھی کام ہونا باقی ہے۔ پھر پولیس آٹومیشن کا ایک پروجیکٹ ہم نے بڑا ایک آئیڈیلی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے شہباز شریف صاحب کے دور میں بنایا تھا، 17 کروڑ کا تھا غالباً ہمارا۔ 17 کروڑ کا، ہر تھانے میں کمپیوٹر لگے گا، ہر تھانے میں ایک الگ روم بنے گا، اس روم میں یونیفارم میں بندہ نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ بیٹھے گا آپ کا سول ڈریس میں بیٹھے گا، جو فرسٹ رسپونڈنٹ کے طور پہ سائل کو وہ ڈیل کرے گا، تاکہ یہ جھجک جو ہے لوگوں میں وہ ختم ہو جائے۔ اور وہاں پہ ایک کیمرہ لگے گا، وہ کیمرہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کنٹرول روم سے دیکھا جائے گا، آئی جی آفس سے اور چیف منسٹر آفس میں وہ سسٹم لگے گا کہ کون سا ایس ایچ او آنے والے سائل کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ مانیٹرنگ ہوگی۔ پنجاب کے تقریباً 2500 تھانے انہوں نے لنک کیے ہیں، تو ہمارے تو ٹوٹل جو ہے وہ 44 تھانے بنتے ہیں، 44 تھانے بنتے تھے۔ تو ایک دوسرا ایف آئی آر ہے، آپ آج جا کے کسی تھانے میں پوچھیں تو وہ کوڈ سے ہم ڈھونڈیں گے جی، وہ کمپیوٹرائز تھا، ہم نے سارا ایف آئی آر کا نظام کمپیوٹرائز رکھا ہوا تھا۔ ایچ آر ہم نے اس وقت پنجاب سے بات کی تھی کہ ان کی آپ ٹریڈنگ کروائیں۔ تو یہ ایسے بے شمار منصوبے ہیں، اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں موجودہ حکومت سے کہ اس کو ذرا دیکھیں، آپ کوئی کیا آئیڈیا دیتے ہیں، ان منصوبوں کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہمارے کوئی عوامی مفاد کے منصوبے روکے گئے تو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم عوامی سیاسی طاقت ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوامی سیاسی طاقت کا اظہار کریں گے۔